اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا ایدینا، اس کو اج نہیں پڑھنا، اج چونکہ یا ہے نا، ای پڑھیں گے، ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، نسیا۔ فرشتے آپ سے کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی مدت ہو گئی تشریف نہیں لائے تھے۔ اس پر بعض کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، دیکھو فرشتہ نہیں آ رہا وہی لے کر۔ جب کئی دنوں بعد فرشتہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ آپ ہمارے پاس ذرا جلدی کیوں نہیں آ جایا کرتے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اس وقت یہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو تب آتے ہیں جب ہمیں رب کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ اپنی حکمتوں کو خود جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کب آپ کے پاس وحی دے کر بھیجنا ہے، اور دو وحیوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ کافر بظاہر طعنہ دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو وحی نہیں دے رہا، اللہ ناراض ہے، اور اللہ بھی یہ سن رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ وحی دے کر فرشتے کو جلدی نہیں بھیج رہا۔ حالانکہ اللہ پھر ایسے موقع پر جیسے ہمارا دل میں آتا ہے، جب کافروں نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب کوئی وحی نہیں بھیج رہا، لہذا اللہ تم سے ناراض ہو گیا، اللہ چھوڑ گیا ہے، تو اللہ کو فوراً وحی بھیج دینی چاہیے تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت کو اللہ ہی جانے، اللہ کے فیصلوں کو اللہ ہی جانے، جو کہ کچھ دن پہلے بھی گزر چکا ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی موقع پر سوچتے ہیں کہ اس موقع پر تو اللہ کو ایسے کر دینا چاہیے تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے، لیکن اللہ پھر بھی ایسے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دفعہ بعض دفعہ انسان غریب ہوتا ہے، دعائیں مانگ کے تھک جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اب تو اللہ کو کر ہی دینا چاہیے، تو بھی اللہ نہیں کرتا۔ بعض دفعہ علماء رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں بھی کسی ایک بات کے بارے میں، پورے پاکستان میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن بالکل دعا قبول نہیں ہوتی، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، مثلا بارش نہیں ہوئی، کچھ زیادہ ہی پریشانی ہو گئی، بیماری کورونا آ گئی، بڑے بڑوں نے دعائیں مانگی، اور کئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں، حرم شریف بند ہے، کتنے لوگ ہیں اللہ والے ہیں رو رو کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کو ویسے کھول دے جیسے پہلے کھلا ہوا تھا، نہیں کھل رہا۔ تو اس موقع پر یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی کوئی دین میں نقص ہے ورنہ دعائیں قبول نہ ہو جاتی، اتنے اللہ والے جو مانگ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دعائیں مانگنے والے سچے ہیں، حق پر ہیں، نیک ہیں، دین بھی ٹھیک ہے، اللہ کا دین بھی سچا ہے، اور اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ میرے رب کی حکمتیں رب ہی جانتا ہے، یہ اس کے حکم ہیں، اس کے فیصلے ہیں کہ کب کون سا کام کس طرح کرنا ہے۔ اللہ کوئی ہمارے نعوذ باللہ سوچوں کا محتاج تو نہیں ہے کہ جو ہم سوچنا شروع کر دیں رب کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، ہم دعائیں مانگ کر مایوس نہیں ہوں گے، پھر وہ جو فیصلہ فرمائے گا، آج قبول کرے دعا، کل کرے، پرسوں کرے، نہ کرے، آخرت میں بدلہ دے اس کا، یہ اس کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے۔ لہذا کبھی اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس موقع پر ایسا کیوں نہیں کر رہا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، ہمارے لیے اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ جب کافروں نے بھی حضور علیہ السلام کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ اب فرشتہ آتا کیوں نہیں تمہارے پاس، رب نے چھوڑ دیا ہے نا تمہیں، پھر بھی میرے رب نے جبریل کو نہیں بھیجا، اور جب بھیجا تو پھر یہ آیت دے کر بھیجی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے ہم تبھی آتے ہیں بس، اور اللہ کا حکم بعض دفعہ دیر سے آنے کا ہوتا ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ تو یہ اس آیت کا پیغام تھا جو میں نے عرض کیا۔ تو ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے، مایوس نہیں ہوں گے، باقی اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلے فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے،
कल क्या होने वाला है, कौन किस मौके पे क्या बोल रहा है, सब पता है उसको। इसलिए आगे कहा लहू मा बैना ऐदीना, हमारे आगे जो कुछ है ये सब अल्लाह का है, हमारे पीछे जो कुछ है और जो कुछ इनके दरमियान है, यानी ज़मीन आसमान, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ जो है ये सब अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह को सब पता है कहाँ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। वमा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है, ये भूलता नहीं है। रब जो जहाँ हो रहा है उसको सब पता है। ये नहीं कि सुनकर देख कर रब भूल गया, ओह काफिरों ने ये कहा था मैं तो भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने इस मौके पर ये फैसला करना था और ये काम करना था। ऐसा नहीं है। ये तो इस आयत के लिहाज से आयत का मतलब है, और वैसे आयत में बड़ा पैगाम है। वमा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें ये पैगाम है कि जो इंसान गुनाहों में आगे बढ़ रहा होता है और रब की पकड़ नहीं आ रही होती, ये न समझे कि रब भूला हुआ है। रब भूला नहीं है, हो सकता है तुझे ढील दे रहा हो। और इसी तरह एक आदमी अल्लाह से मांगे जा रहा है और नेक बना हुआ है, रब की मदद नहीं आ रही, ये न समझे नेक आदमी रब मेरी दुआएं सुनकर भूल गया है कि पता नहीं उसने मांगा था मैंने उसको कुछ देना भी था। कहा नहीं, ना वो जालिम के जुल्म को देख कर भूलता है, ना वो नेक के नेकी और दुआ मांगने वाले की दुआ सुनकर भूलता है। वमा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। अलबत्ता वो अपनी हिकमत के मुताबिक फ़ैसले करता है, सब पता है उसको। जालिम को कब पकड़ना है ये उसके इल्म में है, दुआ मांगने वाले की दुआ कब कबूल करनी है ये उसके इल्म में है। एक बात मैंने सुनी थी, पढ़ी तो नहीं है, कि अल्लाह ताला जब किसी नेक आदमी को देखता है कि वो दुआ मांग रहा है, गालिबन हदीस है, कुछ कुछ याद पड़ता है कि पढ़ी भी थी, किसी को कोई हवाला मिले तो मुझे दे दे। तो अल्लाह ताला जब किसी नेक आदमी को देखता है दुआ मांगते हुए, तो फरिश्ता कहता है कि ऐ अल्लाह इसको दे दे ना, इतना मांग रहा है। अल्लाह फरमाता है अभी नहीं। किस लिए? कहा इसका मांगना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जब मेरे आगे आंसू बहाता है ना, बिलकता है, रोता है, आंसू ढलकते हैं, फिर बिलबिलाता है, मुझे अच्छा लगता है। इसको मेरे आगे रोने दो, मैं इसको दूंगा, इंशाल्लाह दूंगा, अभी रोने दो इसको। और जब कोई गुनाहगार आदमी मांगता है तो अल्लाह ताला उसको कभी ऐसा होता है फ़ौरन दे देता है, वो समझता है मैं कोई चीज़ हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह नेक को तो बड़ा जल्दी दे दिया, गुनाहगार को, नेक को तो नहीं दिया, गुनाहगार को जल्दी दे दिया। अल्लाह फरमाते इसकी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मांगा इसने मेरे दर से, मैंने कि इसको दो और फारे करो, दोबारा ना मेरे आगे आए, मैं इसलिए भी दे देता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे रब का निज़ाम मेरा रब ही जानता है। नेक कभी बददिल ना हो अल्लाह से, दुआ मांगने वाला कभी बददिल ना हो सकता है तेरे आंसू उसकी बारगाह में बहुत कीमती हो सकता है तेरा टेढ़ा मुँह तेरे रब को बड़ा अच्छा लगता हो सकता है तेरे दिल का फटने को आ जाना मांग मांग के रो के तेरे रब को बड़ा प्यारा लगता हो। इसलिए करते रहो करते रहो। जब रोज़े माशर पेश होंगे अल्लाह कहेगा मांगी थी ना दुआएं और सीना फटता था ना, मांग मांग के नहीं दिया था ना, आजा तुझसे राज़ी हूँ, क्या बहारें होंगी उस दिन। इसलिए हमने अपने रब के दर को नहीं छोड़ना। आगे फरमाया रब्बुस, कौन सा रब जो भूलने वाला नहीं है, का बड़ी ताकतों वाला है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु, फा पढ़ना है, फा नहीं पढ़ना, फअबुदहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहु समिया। अल्लाह कौन है? आसमानों का रब, ज़मीन का रब, आसमानों और ज़मीन के जो कुछ दरमियान में सब का रब। लिहाजा इतना बड़ा रब है तो फ़अबुदहु, इबादत भी उसी की करो। इबादत का मतलब नमाज रोज़ा तिलावत नहीं है। नमाज रोज़ा तिलावत इबादत का जुज़ है, हिस्सा है। इबादत कहते हैं बंदगी को, बंदगी कहते हैं बंदा बनकर रहने को, बंदा कहते हैं ग़ुलाम को, ग़ुलाम कहते हैं बिके हुए को। बिका हुआ अपनी कोई मर्ज़ी नहीं रखा करता, वो जिसके हाथों बिक जाता है उसी की हर बात मानता है। तो इबादत का मतलब होता है अल्लाह के आगे बिक जाना, यानी अल्लाह के आगे अपने आप को सुपुर्द कर देना, कोई ख्वाहिश ना रखना, इसको इबादत कहते हैं। तिजारत में भी, यानी कि सिर्फ नमाज रोज़ा, तिजारत में, मुआशरत में, मामलात में, गुस्से के वक्त में, झूठ बोलते वक्त, सौदा बेचते वक्त, घर की हंसी खुशी गमी के माहौल में, हर वक्त वो अल्लाह के आगे झुका हुआ होता है, बिका हुआ होता है, उसकी कोई मर्ज़ी नहीं होती, इसको इबादत कहते हैं। तो इसलिए फरमाया, जब एक दफ़ा कह दिया ना कि फ़अबुदहु, उसकी इबादत करो, आगे
اتنا کافی تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ عبادت کرو، لیکن ایک لفظ اور بڑھایا، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ اچھا، عربی گرامر میں وَاسْبِرْ اور وَاسْتَبِرْ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی اگر عربی ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو وَاسْبِرْ کا معنی بھی یہ ہے کہ اس کی عبادت پر جمے رہو، وَاسْتَبِرْ کا معنی بھی یہ ہے کہ جمے رہو۔ پھر اس میں کیا فرق ہے؟ عربی کا کوئی حرف بے معنی نہیں ہوتا۔ عربی اتنی خوبصورت زبان ہے کہ لکھنے والے لکھ لکھ کر تھک گئے، لیکن عربی کا حسن ابھی بھی باقی ہے۔ عربی کی ڈکشنری جو سب سے زیادہ مشہور ہے، تاج العروس اور لسان العرب، یہ ڈکشنریوں کے نام بتا رہا ہوں۔ تاج العروس 30 جلدوں میں، یعنی ایسی کتاب آپ ایک جلد سمجھیں، 30 جلدوں میں صرف ڈکشنری ہے، صرف، اور وہ ثانوی درجے کی ڈکشنری ہے۔ اس کے علاوہ ایسی 20 ڈکشنریاں ہیں۔ لسان العرب 22 جلدوں میں ہے، وہ علیحدہ ایک ڈکشنری ہے جس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ عربی کے اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ بہت وسیع، بہت خوبصورت، بہت پیاری زبان ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنت کی زبان عربی بنائی ہے، اردو نہیں بنائی، کوئی اور زبان بھی نہیں بنائی، کیونکہ جتنا حسن، پیار، مٹھاس عربی زبان میں ہے اتنا کسی اور زبان میں ہے ہی نہیں۔ عربی جب آ جاتی ہے نا تو اس کی چاشنی بھی محسوس ہوتی ہے۔ عرب اگر صحیح فصیح بلیغ ہو، آپ نیٹ پر دیکھیں جو ہمارے عرب ہیں جو اچھی عربی بولتے ہیں، عبدالرحمن عریفی ہے، عبدالرحمن حذیفی ہے، نیٹ پہ آپ دیکھیں گے جب یہ عربی بول رہے ہیں نا سلاست سے، ایسے نا ترجمہ نہ بھی سمجھ آ رہا ہو تو مزہ آ رہا ہوتا ہے ان کی عربی سن کر بھی۔ وہ کہتے ہیں نا پاکستانی اور عربی کی لڑائی ہو گئی تو وہ کہنے لگا عربی بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں گالیاں دے رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا جو کہ اس نے تو عربی میں گالیاں دینی تھی، تو اس کی گالیاں بھی اس کو قرآن لگ رہا تھا۔ تو عربی زبان میں ایک حسن ہے اور عربی زبان میں ایک طاقت ہے، ایک چاشنی ہے۔ اسی چونکہ اللہ نے جنت میں ہر چیز کو پیک پہ رکھا نا، یعنی کھانے کی لذت ایسی کہ پیک پہ، دیکھنے کی لذت ایسی کہ پیک پہ، بولنے کی لذت بھی پیک پہ، اس لیے اس کے لیے عربی کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو وَاسْبِرْ نہیں کہا، وَاسْتَبِرْ میں جو تا کا اضافہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی بندگی پر تھوڑا بہت نہیں جمنا پڑے گا، زیادہ جمنا پڑے گا۔ اس کی بندگی پر جمنے کے لیے زیادہ مشقت اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں زندگی بھر اپنے رب کے آگے بندہ بن کر رہوں، یعنی ہر جگہ اس کی مان کے چلوں، تو پھر وَاسْتَبِرْ، تیار ہو جا مشقت کے لیے، پھر تیار ہو جا تکلیف اٹھانے کے لیے، پھر تیار ہو جا زیادہ محنت کے لیے، کیونکہ زندگی کے کئی موڑ ایسے بھی آئیں گے جہاں دین پر جمنے کے لیے دانتوں کو بھی پسینے آ جائیں گے، وہاں شریعت کو پکڑنے کے لیے دن کو بھی تارے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، تو ہم کہو گے یا دین اپناؤں یا دل کے جذبات پورے کروں۔ تو اگر دین پہ جمنا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبِرْ، دیکھنا دانتوں کو پسینے آئیں گے لیکن جمے رہنا، تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ جنت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ پیغام ہے اس آیت میں، وَاسْتَبِرْ کے لفظ میں یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، اور بعض مواقع پر مشقت زیادہ آئے گی پھر بھی جھیل جائیں گے، پھر بھی سہ جائیں گے، رب کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قاضی وقت کا قصہ لکھا ہے نا کہ جج تھا، قاضی تھا، اس کی عدالت میں کیس چل رہا تھا اس کے بیٹے کا، کسی کے ساتھ قتل کا کیس تھا۔ ایک دن قاضی آیا، بہت نیک صالح تھا، یہ تھا شریعت پہ جمنے والا۔ تو ایک دن آیا تو جب اپنی عدالت میں آیا تو اس نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی، یعنی جیسے آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، بالوں کی خراش تراش کی ہوتی ہے، نہایا دھویا ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں۔ تو ان کے قریبیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ سر آج آپ ایسی تیاری کر کے لیں، لگتا ہے کسی سے ملاقات کرنی ہے۔ کس سے ملاقات ہے؟ کہنے لگا آج تمہیں معلوم ہو جائے گا کس سے ملاقات ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوگی، عدالت لگ گئی، اور تاریخ میں قصہ لکھا ہے، عدالت لگ گئی، مقدمہ پیش ہوا، چونکہ جج تو سارے دلائل سن چکا تھا، وہ اس نے آج فیصلہ کرنا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے فیصلہ سنایا، اپنے بیٹے کا نام لے کر، نوجوان، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں گبھرو پتر، یعنی جوان بیٹا، تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، حکم شرعی یہی ہے، قتل کیا تھا اس نے۔ تو جلاد آ گیا، اس کی گردن اڑائی، جب گردن اڑ گئی تو یہ بے ہوش ہو گیا، قاضی، جج، باپ، اور تھوڑی دیر بعد روح پرواز ہونے کو آ گئی، یعنی آخری سانسوں میں آ گیا۔ تو جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے پوچھا تھا جس نے کہ یہ کس کی تیاری کی ہے، تو اس کو جواب دیا کہ مجھے پتا تھا اگر آج اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو میں سہ نہیں سکوں گا اس صدمے کو، تو میں رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔
تو اس لیے میں نے رب کا حکم پورا کیا ہے، اب اس کی ملاقات کی طرف چلتا ہوں، کلمہ پڑھا اور روانہ ہو گیا۔ یہ ہے وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ اس کی بندگی پر بعض دفعہ جمنے کے لیے دانتوں کو پسینے نہیں آئیں گے، دل کام کرنے چھوڑ جائیں گے۔ اللہ نے وَاسْبِرْ نہیں کہا، وَاسْتَبِرْ کہا آنے دینا پسینے اور پھٹنے دینا دل، ہونے دینا اٹیک، لیکن مجھے ناراض نہ کرنا۔ جب ایسے آؤ گے میرے پاس تو پھر میں کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ میرا بندہ آ گیا جو میرے دین پہ ہی مطمئن تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا میرے پاس، میں تجھ سے راضی ہوں جیسے تو مجھ سے راضی تھا۔ فادخلی فی عبادی، یہ میرے نیک بندوں کا ایک جہان ہے، کون سا؟ وادخلی جنتی، جنت ہے، مہمان خانہ ہے، آجا ان میں آجا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج جو مانگے گا وہ دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج جو زبان سے نکالے گا پورا کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں بہت پس کے آیا ہے، وَاسْتَبِرْ کر کے آیا ہے، آج تیری ساری امنگیں پوری کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اس میں پیغام ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، شریعت پر چلنے کے لیے استبر ہے، اصبر نہیں ہے۔ یعنی بعض دفعہ مشقت بھی آئے گی تو ہم سہیں گے، ہم کہیں گے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم نہ نفس کے ہیں، نہ دل کے ہیں، نہ جذبات کے ہیں، نہ خواہشات کے ہیں، حتیٰ کہ ہم نہ آل اولاد کے ہیں، نہ ماں باپ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ کہے گا ماں باپ کو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہے گا بیوی بچوں کو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیاہ میدان صحرا میں چھوڑ کے آ جا، تو ابراہیم نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کیسا دین ہے، بیوی کو چھوڑ دوں، درندوں کے حوالے کر دوں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، حکم اے تو جم جانا، وہ جم گئے۔ اللہ جو حکم دے اس کو پورا کر گزرو، یہ مطلوب ہے یہاں۔ کبھی ماں باپ کی بھی اللہ کہے گا نہیں ماننی، جس ماں باپ نے جنا، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، آگے کیا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ بھی تمہیں کہیں کہ میری نافرمانی کرو، ماں باپ کی نہ ماننا، ہاں میٹھے بول سے پیش آنا، بے ادب نہ ہونا، لیکن اطاعت نہ کرنا۔ وہ کیوں؟ ماں باپ کی نہ مانے۔ اللہ فرماتا ہے تم ماں باپ کے بھی نہیں ہو، تم میرے ہو۔ جہاں میں کہوں گا ماں باپ کی مانو وہاں مانو، جہاں میں کہوں گا ماں باپ کی نہ مانو وہاں ان کی بھی نہ مانو، اور جہاں میں تمہیں کہوں کہ تم اپنی بھی نہ مانو وہاں اپنے بھی تم نہیں ہو۔ تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ آج آنکھوں سے یہ کلپ تو دیکھ ہی لوں موبائل میں، اور اللہ نے کہا ہاں یہ نہیں دیکھنا، تو کہنا یا اللہ میں اپنا بھی نہیں ہوں، ہم تیرے ہیں، ہم نہیں دیکھتے اس کو اوپر کر دو۔ تو یہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، رب کے حکم پہ جم جانے والا ہے، یہ اپنا بھی نہیں ہے، تنہائیوں میں بھی نہیں دیکھتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہی اعلان جو میں نے پہلے کہا، اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، میرا بندہ تو مجھ پہ بڑا مطمئن تھا، آج میرے پاس آ جا، میں تجھ سے بڑا راضی ہوں، میرا مہمان خانہ ہے، اس میں جگہ ہے تیری، آ جا۔ تو میں نے اور آپ نے وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ بننا ہے، کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ میں بھی کروں گا۔ هل تعلم له سمیہ، اللہ فرماتا ہے بتاؤ کیا تمہیں کوئی میرے جیسا نظر آتا ہے، میرے جیسا رحیم، میرے جیسا کریم؟ پھر مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ہاں میں جو تمہیں کہتا ہوں میری عبادت پر جمو، تو میں تمہیں جو کچھ دینے والا ہوں، جتنا میں رحیم و کریم ہوں، تو مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ یا تو بتاؤ هل تعلم له سمیہ، یا تو بتاؤ کہ میرے جیسا کوئی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر میرا بندہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر تو مجھ کریم رب سے کہاں بھاگ جاتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ یا تو میرے جیسا لیا، هل تعلم له سمیہ، یا تو میرے جیسا لیا، نہیں لا سکتا پھر مجھے چھوڑ کے تو نہ جا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ہمارا رب رحیم ہے، ہم اس کے اوپر فدا ہو جائیں گے، مجھے رب کی قسم وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ آگے آ بھی رہا ہے یہ مضمون بھی۔ آگے رکوع ختم ہو گیا، اگلے رکوع میں تذکرہ ہے کافروں کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پھر اٹھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا، دو دفعہ پڑھنا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہ انسان یعنی کافر انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو واقعی مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے واہ میرا بندہ، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، لم یک، کیا یہ انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی
کہ ہم نے اسے پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا، جب وہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی اس کا وجود بھی نہیں تھا، ایک قطرے سے 6 فٹ والا انسان بنا دیا، ایک قطرے سے ایک ایسے انسان کو، بچے کو جنم دیا جس سے گردے بھی بنے، دل بھی بنا، ہڈیاں بھی بنی، سر کے بال بھی بنے، زبان بھی بنی، سوچ بھی بنی، آنکھ کی بینائی بھی بنی، گردے بھی بنے، پھیپھڑے بھی بنے، قطرے سے۔ بھلا قطرے سے اسے کیا بن سکتا ہے؟ کہ جب تو کچھ نہ تھا میں نے سارا کچھ بنا دیا، اب جب ایک دفعہ پورا بن گیا ہے پھر مر جائے گا، پھر کوئی ہڈی ہوگی کوئی نہیں ہوگی، تو اب تو اس سے دوبارہ بنانا تو بڑا آسان ہے۔ کیسا نادان ہے میرا بندہ، جب کچھ نہ تھا تو میں تجھے بنا دیا، جب تو کچھ بن گیا اب دوبارہ نہیں بنا سکوں گا، بھولنا میں تجھے پھر بھی اٹھا سکتا ہوں۔ پھر اللہ کافروں کو، نافرمانوں کو ڈانٹتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم، ہم ان کو اور ان کے ساتھ ان سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، یعنی انسان کو جو شیطان ورغلاتا ہے اللہ ان کو بھی قیامت والے دن اکٹھا کرے گا۔ پھر ان کو دوزخ کے گرد اللہ فرماتا ہے ہم اس طرح لے کر آئیں گے کہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ گھٹنوں کے بل گرنا ذلت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو اور ان کے شیطانوں کو ایسے جہنم کے گرد جمع کر دیں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ پھر ان کے ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو کھینچ کر باہر نکال لیں گے جو اللہ کے ساتھ زیادہ سرکش تھے، یعنی پہلے ان نافرمانوں کو جہنم کے گرد اکٹھا کریں گے، پھر ہر گروہ میں سے، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، اور یہ جو اہل تشیع ہوتے ہیں یہ لفظ اہل تشیع ہے گرامر کے لحاظ سے، ہم اس کو اہل تشیع بولتے ہیں، یعنی ایک خاص گروہ والے لوگ، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کافروں میں ہر گروہ میں سے وہ لوگ نکال لیں گے جو زیادہ بدبخت تھے، ان کو کیا کریں گے؟ پہلے جہنم میں ڈالیں گے، باقیوں کو بعد میں ڈالیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیہ۔ پھر یہ بات بھی ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سے کون کون ایسا ہے جس کو پہلے ہم نے جہنم میں ڈالنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ پڑھنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ یہ آیت ایسی یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، بڑے بڑے اللہ والے اس کو پڑھ کر روئے ہیں اور تڑپے ہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، ہر نیک بد اللہ والا گناہگار سب جہنم کے اوپر سے گزریں گے۔ جہنم نیچے ایک آگ کا گڑھا ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ پل صراط جہاں ختم ہوتی ہے تو آگے جنت ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی پل صراط سے یعنی جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ ہاں نیکوں کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن دیکھیں گے صحیح جہنم کو، اور جو برے ہوں گے، ریاض الصالحین کی حدیث ہے، جب اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو لوہے کے آنکڑے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایسے چنجے آنکڑے، وہ اس میں سے کٹ کٹ کر نیچے گر جائیں گے، اور جو دوسرے ہوں گے نیک وہ وہاں سے گزر جائیں گے، لیکن گزرے گا ہر کوئی ہی، نیک پار ہو جائے گا، گناہگار گر جائے گا۔ تو اس لیے اللہ والے روتے تھے کہ گزرنا تو ہے ہی، پتہ نہیں پار ہوں گے یا نیچے گریں گے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اس بات کا تمہارے رب نے پکا فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس میں سے ہر ایک کو گزارے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین جثیا، گزریں گے تو سارے ہی، جو ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تقوی والے ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے، جو ظالم ہیں ہم ان کو وہاں جہنم میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے پل گرے پڑے رہیں گے ذلیل ہو کر، یعنی جب جہنم کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تقوی والوں کو اللہ بچا لے گا، اور جو باقی ہوں گے وہ نیچے گر جائیں گے اور ذلیل ہو کر گریں گے۔ یہاں ایک بہت بڑا خوبصورت پیغام ہے جو آج ہی میں پڑھ کر آیا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، تقوی کا مطلب میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو۔ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ تو ولیوں کا کام ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ حدیث میں ہے گناہوں سے بچنا بہترین تقوی ہے، حدیث ہے گناہوں سے بچنا بہترین تقوی ہے۔ ایک آدمی نفل، اشراق، تہجد، اوابین یہ نہیں کرتا لیکن گناہ نہیں کرتا،
اس کو بتا دو نا بھی یہ گناہ ہے، کہتا اچھا یہ نہیں کرتا، باقی وہ اپنا آرام سے زندگی گزارتا ہے، یہ متقی ہے حدیث کی روح سے، کیونکہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تو یہاں میں کہہ رہا تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو تقوی کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے ننجی، ہم نجات دیں گے، یعنی تقوی ایسی چیز ہے کہ اگر اب جہنم کے اوپر سے بھی گزرنے کے نیچے جہنم ہو تو تقوی آپ کو وہاں سے بچا لے گا، نجات دلوا دے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ دنیا میں حالات مصائب اور پریشانیوں میں سے گزر رہے ہوں تو تقوی والے ہوں تو اللہ آپ کو نجات نہیں دے گا ان پریشانیوں سے؟ یعنی جس تقوی سے جہنم کی آگ سے نجات مل سکتی ہے، اس تقوی کو اپنانے سے دنیا کی پریشانیوں میں رہ کر آپ کے لیے اللہ راستے نہیں نکالے گا۔ کیسے نہیں نکالے گا؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے، تقوی والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو خود سنبھالتا ہے، بھلا وہ پریشانیوں سے گزر رہا ہو لیکن اللہ اس کی راہیں بالآخر ہموار ہی کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم مسائل میں گر جائیں، مصائب میں گر جائیں، پریشانیوں میں گر جائیں، حالات میں گر جائیں، گناہ بے روزگاری میں گر جائیں، جو بھی حالات آ جائیں، ہم اللہ کی نافرمانی پر نہ اتریں، اللہ ضرور ہمیں ان پریشانیوں سے نکالے گا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، أَيُّ پڑھنا ہے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کے اوپر ہماری کھلی کھلی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ یہ بات آگے چل رہی ہے، اس کو کل ہی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔